الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوہر پبلشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاص فریدی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کو گوہر پبلشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning۔ عزیز طلبہ، آج ہم گوہر اسلامیات کلاس 6 کے باب دوم کا پہلا سبق، جس کا عنوان ہے توحید کی اہمیت اور اثرات، اس سبق کی مشق کو حل کرنے جا رہے ہیں، اور یہ مشق گوہر اسلامیات کلاس 6 کے صفحہ نمبر 18 پر موجود ہے۔ آئیے اس مشق کو حل کرتے ہیں۔ اس مشق کا پہلا حصہ، جس کا عنوان ہے سبق کے مطابق درست جوابات پر صحیح کا نشان لگائیں۔ لیکن اس کو حل کرنے سے پہلے ایک اہم بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیابی کی منازل کو جلدی سے طے کر سکیں تو آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ جب میں سوال بولوں گا تو آپ نے ویڈیو کو روک کر اپنی طرف سے اس کا جواب دینا ہے، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے آپ کا جواب صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر تو آپ کا جواب صحیح ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت محنتی طالب علم ہیں۔ اگر غلط ہوا تو پھر آپ کو چاہیے کہ آئندہ ہر سبق کو غور سے ضرور پڑھیں۔ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا اپنی ذات و صفات میں یکتا ہونا کہلاتا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت، تقدیر؟ تو بتائیے اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ جی، اس کا صحیح جواب ہے توحید۔ سوال نمبر 2، سورۃ التوحید کسے کہتے ہیں؟ سورۃ العصر کو، سورۃ الکوثر کو، سورۃ الکافرون کو، یا پھر سورۃ الاخلاص کو؟ جی، جواب آپ کے ذہن میں آ چکا ہوگا۔ اس کا صحیح جواب ہے سورۃ الاخلاص کو۔ سوال نمبر 3، قرآن مجید میں ظلم عظیم کہا گیا ہے؟ جھوٹ کو، غیبت کو، شرک کو، یا پھر بدعت کو؟ تو اس کا صحیح جواب ہے شرک کو۔ سوال نمبر 4، کبیرہ گناہوں کی تعداد ہے 8، 9، 10 یا پھر 11؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 9۔ سوال نمبر 5، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جھوٹ بولنے والے کو، لغو گوئی کرنے والے کو، شرک کرنے والے کو، یا پھر غیبت کرنے والے کو؟ تو اس کا صحیح جواب ہے شرک کرنے والے کو۔ جی عزیز طلبہ، اس مشق کا دوسرا حصہ، جس کا عنوان ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1، توحید سے کیا مراد ہے؟ جواب، توحید سے مراد ہے زبان اور صدق دل سے اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات، احکام و افعال اور اختیارات میں یکتا اور بے مثال ہے۔ اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، اور وہی لائق عبادت ہے۔ سوال نمبر 2، جہنم کی آگ کس پر حرام ہوگی؟ جواب، حدیث کی روشنی میں لکھیں۔ جواب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو کوئی سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دے گا۔ صحیح بخاری۔ سوال نمبر 3، شرک سے کیا مراد ہے؟ جواب،
شرک سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ماننا۔ سوال نمبر 4، عقیدہ توحید کے 2 تقاضے بیان کریں۔ جواب نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ نمبر 2، ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں۔ عزیز طلبہ، اس مشق کا تیسرا اور آخری حصہ حل کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1، عقیدہ توحید کی اہمیت بیان کریں۔ سوال نمبر 2، توحید اور شرک میں فرق مثالوں سے واضح کریں۔ سوال نمبر 3، عقیدہ توحید کے عملی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ عزیز طلبہ، اگر آپ نے یہ سبق جس کا عنوان ہے توحید کی اہمیت اور اثرات غور سے سنا ہے یا پھر توجہ سے پڑھا ہے، تو آپ ان تینوں سوالات کے جوابات بآسانی لکھ بھی سکیں گے اور زبانی سنانے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تینوں سوالات کے جوابات اسکرین پر بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ توحید کے موضوع پر قرآن مجید کی 2 آیات اور مستند احادیث مبارکہ ترجمے کے ساتھ تلاش کر کے لکھنی ہیں اور اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے سامنے پیش بھی کرنی ہیں۔ روزمرہ زندگی میں توحید کے تقاضے کیسے پورے کیے جا سکتے ہیں، جماعت میں مباحثہ ضرور فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی عقیدہ توحید پر استقامت عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، والدین اور اساتذہ کا ادب و احترام کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔